بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انڈین آرمی کی قید سے بھاگنے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی اور فرار کے دوران مجھے ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ اب میں دوبارہ قید میں تھا۔ خون بہنے کی وجہ سے مجھ پر گنیدگی سی طاری ہونے لگی۔ نامعلوم کتنی دیر میں یوں ہی پڑا رہا کہ 3-4 ٹھڈے لگنے سے میں ہوش میں آ گیا۔ مجھے کھڑا ہونے کو کہا گیا، لیکن باوجود کوشش کے میں کھڑا نہ ہو سکا۔ اس جرم کی پاداش میں میرے چہرے اور جسم پر ٹھڈوں کی بارش کر دی گئی۔ پھر بھی میں کھڑا نہ ہو سکا تو مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے کسی طرف لے گئے۔ اس حالت میں مجھے کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک کرخت آواز آئی کہ کیا تم اپنے پہلے والے بیان میں کچھ تبدیلی یا اضافہ کرنا چاہتے ہو یا اسی پر قائم ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرا پہلے والا بیان ہی سچ پر مبنی تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تم سمجھتے تھے کہ اپنی اس احمقانہ کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ فرار ہونے کی کوشش میرا حق تھا اور میں نے کوشش کی۔ کامیابی اور ناکامی تو بعد کی بات ہے۔ میرا جواب سن کر وہ بھڑک اٹھا اور بولا، اب ہم اپنا حق استعمال کرتے ہیں۔ میرے دونوں بازوؤں کے درمیان سے ایک موٹا راڈ گزارا گیا۔ میرے ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے صرف محسوس ہی کر سکتا تھا کہ راڈ کے دونوں سرے پر کنڈے اور پیچ لگنے کی آواز آئی اور راڈ نے مجھے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ میرے جسم کا سارا بوجھ میری بغلوں اور کندھوں پر پڑ گیا۔ اوپر اٹھانے سے انہوں نے ایک مضبوط رسی میری بندھی ہوئی کلائیوں کے درمیان سے گزار کر میرے پیٹ کے ساتھ باندھ دی تھی۔ میرے جسم کے وزن کی وجہ سے راڈ میری بغلوں اور پیٹھ کے اندر گھسا جا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے ہونے والی اذیت کی وجہ سے نکلنے والی چیخ کو روک رکھا تھا اور ہر چیخ کو اللہ میں بدل کر منہ سے نکال رہا تھا۔ راڈ کے دباؤ کی وجہ سے میرے پٹھے بے جان ہو رہے تھے اور منہ سے صرف اللہ کی آواز نکل رہی تھی۔ بت پرست بھلا اپنے درمیان اللہ سننے کی تاب کہاں رکھتے تھے؟ انہوں نے میری ٹانگوں پر ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحے بہت درد ہوا، مگر اللہ کارساز ہے، میرا دماغ سن ہوتا چلا گیا اور لمحہ لمحہ درد کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا اور جانے کتنی دیر ہی وہ میرے جسم کو تحتہ ستم بناتے رہے۔ مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور میری آنکھوں کی پٹی بھی اتر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے گردن گھما کر دونوں طرف دیکھا۔ یہ 10x8 فٹ کا سیل تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا۔ سامنے مضبوط سلاخوں والا بڑا دروازہ تھا اور برآمدے میں 2 مسلح گارڈ اسٹول پر بیٹھے میری نگرانی کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک کونے میں پانی کا گھڑا اور پیالہ تھا۔ رفع حاجت کے لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے کا ایک حصہ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ دن ڈھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ تشدد والی رات کے بعد یہ اگلا دن تھا یا دوسرا۔ میری ٹانگ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے کھسکتا ہوا گھڑے تک پہنچا اور پانی پیا۔ زخمی ٹانگ سے خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ جمے ہوئے خون کے نشان فرش سے ہوتے ہوئے سیل کے دروازے سے باہر بنی ہوئی نالی میں پہنچ چکے تھے۔ اس سیل کے باہر کوئی 4 دیواری نہ تھی۔ سامنے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر ٹوائلٹس کی قطار تھی، جس کے پیچھے ایک اور اونچی دیوار تھی جس پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پہرے داروں نے مجھے پانی پیتے ہوئے خاموشی سے دیکھا۔ میں خود کو گھسیٹتا ہوا پھر سیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں بازو راڈ کی وجہ سے بے جان ہو چکے تھے اور میں نے بہت ہی مشکل سے گھڑے سے پانی نکالا تھا۔ میں نے بازوؤں کو حرکت کے قابل بنانے کے لیے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنی اور بند کرنی شروع کر دیں تاکہ بے جان پٹھوں میں حرکت کرنے سے جان پڑ سکے۔ پانی پینے کے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں نے گارڈ سے پیشاب کا کہا تو اس نے کہا کہ دروازے والی دیوار کے ساتھ کر لو اور بعد میں اس پر پانی بہا دو۔ مجبوری تھی، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ مجھے پیشاب کے ساتھ خون بھی آیا۔ شاید انہوں نے مارتے وقت یہ نہیں دیکھا تھا کہ کہاں کہاں مارنا ہے۔ شام ڈھلتے ہی دال اور روٹی پر مشتمل کھانا آ گیا۔ گارڈ نے اپنی اوقات دکھائی اور جان بوجھ کر جہاں میں نے پیشاب کر کے پانی بہایا تھا اسی جگہ سے مجھے دال پکڑائی اور پھر روٹی پکڑاتے ہوئے جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ میں نے اوپر والی روٹی جو کہ صحت تھی کھائی اور باقی دال اور دوسری روٹی گارڈ کو واپس کر دی۔ چپاتی کھاتے ہوئے مجھے ہر نوالے میں کرچ کرچ کی آواز آتی تھی۔ فرار کے بعد بمبئی میں میڈیکل چیک اپ کرانے سے پتہ چلا
کہ میری انتڑیوں اور معدے میں شیشے کے باریک ذرات چبھے ہوئے ہیں۔ رات کو پھر ہاتھوں میں رسی اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا۔ وہاں جا کر میری آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تفتیشی ٹیم کے ممبرز نئے تھے۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے کہا کہ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تم سور کی اولاد ہو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ طیش میں آ کر مجھ پر فوراً تشدد شروع کر دیں تاکہ تشدد سے جلدی بے ہوش ہو کر جان چھوٹ جائے۔ وہ غصے سے اٹھنے لگا، لیکن ساتھ والے نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، ہم اسے اچھا سبق سکھائیں گے۔ اس کے کہنے پر گارڈ مجھے ایک لمبی میز پر لے گئے، جس پر لٹا کر میرا جسم سر اور پاؤں سے چمڑے کی رسیوں میں اس طرح باندھ دیا گیا کہ میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکوں۔ پھر میرے کان میں گیلا کر کے ایک کلپ لگا دیا گیا، جبکہ دوسرا کلپ میرے عضو تناسل پر۔ یہ 3rd ڈگری ٹارچر تھا جس کا مجھے نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ مجھے الیکٹرک جھٹکے دینے کے لیے میرے جسم پر لگائے گئے کلپ کو بجلی کی تاروں کے ساتھ منسلک کر دیا، جن کے سرے ایک مشین میں لگے ہوئے تھے۔ اس مشین کے ہینڈل کو گھمانے سے 400 وولٹ سے بھی زیادہ بجلی نہایت مختصر وقت اور وقفوں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مختصر وقت کے جھٹکے انسان کو ہلاک تو نہیں کرتے، لیکن اتنے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتے ہیں کہ جسے قلم سے لکھا نہیں جا سکتا۔ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور مشین کا ہینڈل گھمایا جانے لگا۔ اتنی ہائی وولٹیج کی بجلی سے میرے جسم کو داغا جا رہا تھا۔ پہلے جھٹکے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا کلیجہ اور دل میرے حلق میں آ گئے ہیں۔ انتہائی مضبوطی سے بندھے ہونے کے باوجود ہر جھٹکے سے میرا جسم تھر تھراتا اور کئی انچ میز سمیت اوپر اٹھتا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دوران خون رک گیا ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ میری آنکھیں تکلیف کی شدت سے باہر آ رہی تھیں اور دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ میرا سانس رک رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر مجھے بجلی کے جھٹکے دیے جاتے رہے، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا اور میں دیکھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے سیل میں تھا اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں پر ہوں اور مجھ پر کیا گزری تھی۔ کافی وقت اسی کیفیت میں گزر گیا۔ پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہونا شروع ہو گئے اور یادداشت جو ختم ہو گئی تھی لوٹ آئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ میری آنکھوں کے پپوٹے بھی حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ بھوک پیاس کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ شام تک بڑی مشکل سے اس قابل ہوا کہ پانی کے گھڑے تک جا کر پانی پی سکوں۔ میرے کلپ لگنے والے کان اور عضو سے خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ پانی پینے کے فوراً بعد ہی مجھے ابکائی آئی اور سارا پانی باہر آ گیا۔ جو اس وقت میری کیفیت تھی میں بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ اسی حالت میں تھا کہ گارڈ نے سیل میں کھانا رکھ دیا۔ میں تو پانی ہضم نہ کر سکا تو کھانا کیسے ہضم کرتا؟ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری زخمی ٹانگ کا درد ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوا، حالانکہ سارے جسم میں درد کا سا سما تھا۔ نہ جانے کب گارڈ آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی عقوبت خانے میں لے گئے۔ ٹیم کے افراد مجھ سے کچھ پوچھ رہے اور کیا پوچھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر مجھ پر ٹھوکروں کی برسات کر دی گئی۔ میرا جسم بے حس اور حواس بحال نہ ہونے کی وجہ سے مجھے درد بہت کم محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی ٹھوکروں سے میں کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا۔ میری یہ حالت دیکھ کر کسی نے ان کو مزید تشدد کرنے سے روکا۔ اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا، میری ٹانگ کی پٹی بدلی اور 2 انجیکشن لگائے، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد اور نہ ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو اتنا اچانک کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کسی نے پانی کی بالٹی میرے اوپر انڈیل دی تھی۔ میں اٹھ تو نہ سکا، مگر لیٹے لیٹے دیکھا کہ ایک گارڈ بالٹی لیے میرے سر پر کھڑا تھا اور 4 باہر کھڑے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک آدمی نے اشارہ کیا تو 2 گارڈ اندر آئے اور مجھے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ ایک اور گارڈ اندر آیا جس نے چائے میں ڈبو کر مجھے بسکٹ کھلائے اور چائے پلائی۔ اس کے بعد سویلین لباس پہنے 2 آدمی سیل میں آئے۔ انہوں نے میرا بی پی چیک کیا، ٹانگ کے زخم کی پٹی بدلی، پانی کے ساتھ چند گولیاں مجھے کھلائیں اور 2 انجیکشن لگائے۔ ایک گارڈ نے سگریٹ جلا کر مجھے دیا۔ میں نے ایک ہی کش کھینچا تھا کہ مجھے شدید کھانسی آئی اور میں دوہرا ہو گیا۔ اس کے بعد 3 گارڈز نے مجھے کھڑا کیا اور میرا گرفتاری کے وقت کا پہنا ہوا لباس اتار کر سلیٹی قمیض اور پاجامہ پہنا دیا گیا۔ غالباً وہ ڈاکٹر تھا جس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود میں نے بولنا چاہا
تو زبان نے ساتھ نہ دیا، میں ہکلا کر رہ گیا۔ بجلی کے جھٹکوں کا اتنا شدید ریاکشن ہوا تھا کہ آج بھی میں بولتے ہوئے اپنی ہکلاہٹ پر قابو نہیں پا سکتا۔ جب بھی بولتا ہوں ہکلا جاتا ہوں اور میری آنکھ کا ڈھیلا کبھی کبھی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے۔ مجھ پر یہ ہمدردی اور مہربانی کسی انسانیت کے تحت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مجھے مزید تشدد سہنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جس کا ثبوت آئندہ دنوں میں مل گیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب مجھے ہوش میں لایا گیا، لیکن میں دن اور تاریخ سے بے خبر تھا اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ میں کتنے گھنٹوں یا دنوں تک بے ہوش رہا تھا۔ رات کا کھانا مجھے پہلے والی ضلالت کے ساتھ دیا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گارڈ اوپر کے حکم کے تحت نہیں بلکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسی گھٹیا دشمنی نبھا رہے تھے۔ آج پاکستان کے کچھ لبرل بھارت کے ساتھ پینگے بڑھانے اور اسے موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے کوتاہ نظر ہیں اور ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے کہ وہ بھارت کی پاکستان پر ٹھونسی گئی 3 جنگیں بھول چکے ہیں، جن میں ہزاروں پاکستانی جوانوں نے وطن کی حفاظت کی خاطر جانیں قربان کر دی۔ کیا وہ مقبوضہ کشمیر میں 6 لاکھ بھارتی افواج کی کشمیری جوانوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں پر بے رحمانہ ظلم و ستم دیکھ کر محسوس نہیں کر رہے؟ واگا بارڈر پر 14 اگست کو بھارتیوں سے ہمدردی کرنے والوں کو کیا بابری مسجد یاد نہیں؟ انہیں بھارتی جنگی تیاریاں، ترشول، پرتھوی اگنی میزائل نظر نہیں آ رہے؟ کیا انہیں 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کی وہ تقریر یاد نہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ ہم پر مسلمانوں کی حکومت کرنے کا بدلہ لے لیا ہے، جبکہ اس وقت پاکستان کو تو وجود میں آئے ہوئے ابھی 24 سال ہوئے تھے۔ حیف صد حیف ان بھارت نواز لوگوں پر جو بھارت کی محبت میں اپنی غیرت ملی اور اہمیت کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کا اصل روپ تب دیکھا جب میں ان کی قید میں تھا۔ چانکیاں کے اصولوں پر چلنے والے اگر جاسوس سمجھ کر مجھ پر تشدد کی انتہا بھی کرتے تو مجھے ہرگز افسوس نہ ہوتا، لیکن تشدد کے علاوہ میرے ساتھ مسلم دشمنی، مذہبی دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ان کی اصلی ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ آج ہمیں بھارت سے سمجھوتا کرنے والوں کی بجائے محمد بن قاسم، محمود احمد غزنوی، احمد شاہ ابدالی اور غازی علم الدین شہید جیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے جسم پر بھارتی تشدد کے نشان ہیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے وطن عزیز اور اپنے دین سے غداری نہیں کی۔ ان لبرل بھارتی شوقین سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ اپنے جسم پر بھارت کا ایک لگایا ہوا زخم بھی دکھا دیں۔ بھارتی شراب کی چسکیاں لینے والے یہ میر جعفر اور میر صادق کے جانشین ہیں۔ اس رات مجھے انٹیروگیشن کے لیے نہیں لے جایا گیا تھا۔ دوسرے روز دن کو ڈاکٹر پھر آیا، میری پٹی تبدیل کی، مجھے انجیکشن لگائے اور گولیاں کھلائیں۔ میری ٹانگ کا زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہا تھا، سوجن اور درد میں بھی کمی آ گئی تھی، اور اس رات پھر مجھے عقوبت خانے تفتیش کے لیے لے جایا گیا۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابھی زندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں تم زندہ رہو اور ہمارے سوالات کے جوابات دو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تفتیشی ٹیم کے ایک ممبر کے اشارے پر مجھے زمین پر لٹا دیا گیا اور میرا منہ کھول کر میرے تالو اور زبان کے درمیان کوئی چیز پھنسا دی۔ ربڑ کی ایک نلکی میرے منہ سے میرے حلق تک ڈال دی گئی۔ اس نلکی کے دوسرے سرے پر اینا جلاب لگانے والا سلنڈر نما برتن تھا۔ اس کے ذریعے بہت زیادہ صابن ملے ہوئے پانی کو 2 بار میرے پیٹ میں داخل کیا گیا۔ اتنے زیادہ صابن ملے پانی نے میرے پیٹ کی آخری حدوں تک کو بھر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ اور پانی میرے پیٹ میں ڈالنے لگے۔ اس دوران گارڈز نے میری ٹانگوں پر 2 کڑے ڈال دیے تھے۔ جب پانی میری باچھو سے باہر بہنے لگا تو انہوں نے نلکی میرے منہ سے اور لوہے کا کڑا جو میرے منہ میں پھنسا رکھا تھا نکال دیا اور مجھے ہوا میں معلق کر دیا گیا۔ منہ کے راستے سارا پانی اور تھوڑی سی کھائی ہوئی غذا باہر نکل گئی۔ اس رات یہ عمل میرے ساتھ 2 مرتبہ دہرایا گیا تھا۔ پانی میں نہ جانے کیا ملا ہوا تھا کہ پانی کے نکلتے ہی میرے پیٹ میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ اس آگ کی اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں تڑپنے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ اور منہ میں ہزاروں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ ابھی میں ہوش میں ہی تھا کہ گارڈ مجھے ڈنڈوں سے پیٹنے لگے۔ میں درد کی شدت میں اوندا ہو گیا۔ یک بارگی میرے سر کے درمیان ایک ڈنڈا لگا۔ مجھے اپنی کھوپڑی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر میرے حواس معطل ہو گئے۔ پہلی تفتیشی ٹیم نے ٹھیک کہا تھا کہ تم موت مانگو گے مگر تمہیں مرنے نہیں دیا جائے گا۔ نامعلوم مجھے کب ہوش آیا، میرے لیے دن رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ ایک عجیب بات میں نے محسوس کی
کہ میرا جسم چوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ ٹانگ کا زخم تشدد کی وجہ سے کھل چکا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جسم میں کہیں بھی درد نہ تھا۔ میں نے جسم کے حصوں کو چھیڑا لیکن مجھے چھونے کا احساس تک نہ ہوا۔ زخم پر بندھی پٹی کو میں نے چھوا لیکن مجھے درد نہیں ہوا۔ میری بائیں آنکھ کے کونے سے بھی خون نکل کر جم چکا تھا لیکن درد نہ تھا، صرف کان شائیں شائیں کر رہے تھے۔ میں نے اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش کی تو دماغ میں دھماکے شروع ہو گئے، میری آنکھیں بند ہو گئیں، شاید میں پھر سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب دوبارہ ہوش آئی تو دن کی روشنی تھی، میں کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ آدھی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس سے دیکھا کہ میرا غلاظت بھرا لباس بدل دیا گیا ہے۔ بے اختیار میرا دایاں ہاتھ جسم کو ٹٹولنے لگا، میری یادداشت واپس آ رہی تھی، جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے ٹانگ کے زخم کو چھوا تو میری چیخ نکل گئی۔ نئی نئی پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم پر جگہ جگہ بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک بڑی پٹی میرے سر اور چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ لباس کی تبدیلی اور طبی امداد میری بے ہوشی میں کی گئی تھی۔ دوپہر کے قریب ڈاکٹر آیا اور میری دوبارہ مرہم پٹی کی۔ ڈاکٹر نے اپنی نگرانی میں مجھے دودھ ملا دلیا کھلایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بار بار سر کو جھٹکتا تھا۔ اس نے مجھے انجیکشن لگاتے ہوئے آہستہ سے ظالم وحشی کہا۔ اس نے مجھے چند گولیاں کھلائیں اور کچھ گولیاں مجھے دیتے ہوئے بولا کہ درد ہونے کی صورت میں کھا لینا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے بولا نہ گیا۔ میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اشارے سے بتایا کہ میں بول نہیں سکتا۔ اس نے چمٹی سے میری زبان پکڑ کر اوپر نیچے کی اور پھر مجھے 2 انجیکشن 2 کانوں کے نیچے لگائے اور کہا کہ فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یقیناً یہ ڈاکٹر کی ہدایت تھی جس کی بنا پر وہ مجھے تفتیش کے لیے نہیں لے کر جا رہے تھے۔ اس دوران ڈاکٹر روز آتا اور میری مرہم پٹی کرتا۔ میری قوت گویائی واپس آ گئی تھی لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پیٹ میں صابن اور نہ جانے کیا کچھ ڈالنے کی وجہ سے مجھے پیچس ہو رہے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو اشارے سے بتایا تو اس نے مجھے گولیاں دی اور بلا ناغہ مجھے انجیکشن لگاتا تھا۔ میری صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھی۔ چوتھے روز دوپہر کو مجھے سیل سے نکالا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو تفتیشی ٹیم اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ برآمدے میں پیڈسٹل فین کے سامنے بیٹھے تھے۔ برآمدے میں ایک طرف برف کے 2 بلاک رکھے ہوئے تھے، برآمدے کے پیچھے کمرے اور سامنے 4 دیواری تھی۔ 4 دیواری میں ریت پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ریت پر لٹا دیا گیا۔ ریت بہت گرم تھی جس سے میرا جسم جھلسنے لگا۔ پھر وہاں سے اٹھا کر برف پر لٹا دیا گیا۔ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا۔ جب تیسری بار ریت پر لٹایا تو مجھے گرمی کی شدت بالکل بھی محسوس نہ ہوئی۔ جسم ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے سن ہو چکا تھا۔ جب چوتھی بار ریت پر لٹانے لگے تو ڈاکٹر نے چیخ کر کہا، بس کرو اب یہ کھیل، ورنہ یہ زندگی بھر اپاہج ہو جائے گا۔ تفتیشی ٹیم کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ اس طرح کرنے سے مجھ پر فالج کا اٹیک ہو جائے اور میں مر جاؤں۔ تفتیش میں صحت اذیت کے باوجود وہ میرا منہ کھلانے میں ناکام ہو چکے تھے اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہیں میرے مردہ جسم کی ضرورت تھی۔